کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت کیسے ہو؟ تو آپ کو استفادہ کرنا ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر طبقے کے لیے ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں،
اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دائمی اور ابدی دستور العمل ہیں، کانسٹیٹیوشن ہیں، رولز ٹو فالو ہیں، رولز فار پریکٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ کامل ہے، اکمل ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، مکمل ہے، جامع ہے، احسن ہے اور سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پسند کیا ہے، محبوب کیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے جناب یہی شریعت جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم جو یہ بیٹھک آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بنیادی جو مقصد ہے، موٹو ہے، عزم ہے، وہ یہی ہے کہ بہنیں دین سیکھیں، بہنیں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی کیا ہے پہلے سیکھ لیں، پھر جناب اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، زیر اثر زیر تربیت کو بتائیں، اور پھر دیکھیے کیسے گھر جو ہے وہ جنت نما اور ماحول کیسے جنت نما ہو جائے گا۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہی کی زندگی ہم سب کے لیے مکمل نمونہ حیات ہے۔ ہم جب آپس میں ملتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دین سلامتی والا دین ہے۔ گریٹنگز کا بھی کتنا پیارا طریقہ دین سکھا رہا ہے، یعنی تم پہ سلامتی ہو۔ میں تو گارنٹی دے رہی ہوں سلام کرنے والے کو کہ جس کو میں سلام کر رہی ہوں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی اذیت تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب جب آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو کوشش بھی ایسا کیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج بڑے پیارے اسپیکٹ سے ہم بات کرنے والے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور میرے جو اسکالرز ہیں وہ بھی بہت پیارا بولنے والے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ کیسی ہیں آپ؟ ندا میرے اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو یہ مبارک گھڑیاں، اور آپا بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم 1500واں میلاد النبی یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500واں سال ہے، یعنی اٹ از 15th سینچری، تو ہم یہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور ہماری دوسری مہمان نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، اور بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو آپ بھی کرتی ہیں اور ہم ان کے بھی فین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سعدیہ سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ، آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ 1500 جو ہم ایئر منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ 1500واں سال ہے ماشاء اللہ، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ اپنے حلقے میں جو آپ کی نوجوان اسکالرز ہیں ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتی ہیں اور سیرت پہ بات ہوتی ہے تو ماشاء اللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ مبارک گھڑیاں، ربیع النور کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جناب یہ دو پیاری پیاری بچیاں جب نوجوان نسل اتنی عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا، اللہ کی ذات کا ذکر کرے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہم ان دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ لاریب ہیں اور طوبہ شعیب ہیں۔ بڑی خوبی کے ساتھ آغاز کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہو؟ آپ کو بھی ماہ ربیع الاول مبارک ہو۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سیرت طیبہ کی روشنی میں بتائیے کہ مسلمانوں کا آپس میں یہ جو گریٹنگز ہے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین کی ولادت و سعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ نبی ایسے کہ نبوت آپ پر تمام، اور آپ رسول ایسے کہ رسالت آپ پر تمام۔ سبحان اللہ۔ آپ غریبوں کے وارث، یتیموں کے مونس، ٹوٹے دلوں کا سہارا اور بے کسوں کے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، معاف کرو، درگزر سے کام لو، آپس میں صلح کرا دو، اور ایک دوسرے سے ادب احترام سے پیش آؤ۔ یعنی جب آپ ملاقات کریں تو آپ کا بہت اچھا رویہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ملاقات کرنے جاتے تو سلام میں پہل کرتے، اس لیے کہ ندا صاحبہ سلام میں پہل کرنے سے کدورتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتوں کے دلوں میں گلستان آباد۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے تو مسکراتے، کہتے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا عزت احترام کرتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی منزلیں طے کریں، تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو شامل کرنا ہوگا اپنی زندگی میں، اور عمل بھی کرنا ہوگا کہ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا۔ اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی، ہر شے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدا بہار اور دل آویز موضوع ہے۔ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی تعلیمات ہر طبقے کے لیے رہنما ہیں۔ طبقہ نسواں کے لیے یہ خصوصی نشست ہے، بیٹھک ہے، پروگرام ہے جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی، اور یہ ذرا ناچیے جس کی میزبانی کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ یہ 12 پروگرامز کی بیسیکلی سیریز ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ، ہر پہلو یعنی ہر گوشہ روشن ہے، منور ہے، درخشاں ہے۔ تو اب ہم سب نے ان تمام پہلوؤں کو سمجھنا بھی ہے اور پھر اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سعدیہ سعید، اور مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بلند مقام سارے انسان بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کثیر کا مقابلہ یا احاطہ نہیں کر سکتے نا، ہر اعتبار سے کثرت سے خیر والے آپ ہیں، اتنا بلند مقام، لیکن تکبر نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، اور غریب آئے، امیر آئے، کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آئے، آپ بڑی نرم خوئی رکھتے ہیں۔ آپ کے معاملات اللہ اکبر کس طرح بیان فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک ہوائے سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نہال، جب اذاں بن کر چمک اٹھتی ہے آواز بلال، دل پہ جب اسم محمد سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ ذوبدامہ صوت میں جب گونجتی ہے برملا، المزمل المدثر المبشر کی صدا، اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ خوش رہو۔ سبحان عظیم ہستی جنہیں رب کائنات نے جانے کائنات بنا کر اس عالم رنگ و بو میں بھیجا، جن کے لیے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ پھر آپ دیکھیں تو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، اور منصب شفاعت سے بھی نوازا۔
اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، کسی بھی مقام پہ وہ فائز ہو جائے یا کسی کی بھی سربراہی مل جائے، کوئی بھی ایسا مقام ملے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے. لیکن وہ سرور کائنات کے جن کے قدموں تلے ساری کائنات ہے، جن کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے، جو افضل و اعلیٰ ہیں، آپ وہ ہیں جو سردار الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا یہ مقام کہ آپ نے کبھی بھی تکبر نہیں فرمایا، ہمیشہ عاجزی اختیار کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اگر ہم چند مثالیں عاجزی کی دیکھیں، یوں تو ہم اپنے اس وقت میں سرکار کی سیرت مطہرہ کا کسی ایک گوشے کا ایک ذرہ بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور ان کے ساری اپنے غلاموں کے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عاجزی پسند تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے اور فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کہتے کہ آپ سردار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے کہ نبی بندہ، تو آپ نے نبی بندہ پسند کیا کہ اللہ رب العزت کے آپ ایسے اشرف المخلوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، یعنی آپ کی جو ذات بابرکات ہے، یعنی آپ امام ہیں، آپ کہ یعنی ہر نبی کی رحمت اپنی اپنی امت کے لیے تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سب کے لیے ہے. کچھ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے لفظ کن سے 18,000 عالم بنائے، ان 18,000 عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امام العالمین ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے بکری کا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عاجزی جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے سب کے آگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام، آپ کا وہ اسوہ، وہ آپ کی سیرت کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پیرایوں پہ چل کر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تکلم، انداز گفتگو، اس پہ کلام کیجیے. دیکھیے ندا صاحبہ، الفاظ میں انسان کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. یہی الفاظ کسی غمگین دل کے لیے مرہم ہوتے ہیں اور یہی الفاظ کسی کے دل پر زخم لگا دیتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز گفتگو میں ادب کی چاشنی، الفاظ کا حسن اور لفظوں کی کشش تھی. آپ یا تو خاموش رہتے، جب آپ گفتگو فرماتے تو اتنی پرکشش، اتنے موثر انداز میں گفتگو فرماتے جیسے لڑی سے موتیاں جھڑ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان کی بے باکیاں انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. آپ بڑوں سے چھوٹوں سے مشفقانہ انداز میں گفتگو فرماتے اور بڑوں سے مؤدبانہ انداز میں گفتگو فرماتے. آپ جب گفتگو فرماتے یا کوئی بات سمجھانا چاہتے تو 3 بار دہراتے تاکہ سمجھنے والے کے سمجھ میں آ جائے. آپ محبت بھرے انداز میں گفتگو فرماتے، کسی سے کبھی تلخ رویہ نہیں رکھتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے ہٹ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول گوئی سے پرہیز کرتے. جن باتوں میں کوئی فائدہ نہ ہوتا آپ خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے. آپ گفتگو کرتے وقت یہ انداز اختیار کرتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ سامنے والے کو عزت محسوس ہو.
آپ کی ہر بات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی تھی. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے اور اس ٹھہراؤ میں محبت، رحمت، شفقت، الفت کی چاشنی ہوتی. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے اور اس ٹھہراؤ میں اتنی خوبصورتی، اتنی رانائی، اتنی دل نوازی ہوتی کہ سننے والا سن لیتا اور سمجھنے والا سمجھ لیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ پاس بیٹھا شخص سن بھی لیتا اور یاد بھی کر لیتا. کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. گن بھی سکتا تھا. اور آپ با مقصد و با معنی گفتگو فرماتے. آپ کے انداز گفتگو انتہائی موثر، جامع اور محبت اور حکمت سے بھرپور تھا، اور آپ کی باتوں میں سچائی، خیر خواہی اور عاجزی کی پرکشش تاثیر موجود تھی. دیکھیے، جب ہم انداز گفتگو پر بات کر رہے ہیں، کس کی گفتگو؟ سبحان اللہ. جس کو سمجھانا چاہا اس کو سمجھا دیا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا گفتار کہ الفاظ گننا چاہو تو گن لو. وہ آہستگی، وہ آواز کی نرمی. سبحان اللہ. میں آپ کی سمتاؤں گی. اور دونوں کیا خوبی کے ساتھ، کیا سنکرونائزیشن کے ساتھ آپ دونوں پڑھے ہو. ماشاء اللہ بھائی، تعریف کرنی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ ایک کلام شامل کیا جائے، نعتیہ کلام. سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا، تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں روشنی چھائی. سرکار تیرے سجدے میں جھکا تھا کعبہ. اے آمنہ کیسی تیری، اے آمنہ کیسی تیری قسمت خدا نے بنائی. سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا، تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں روشنی چھائی. خود رحمت عالم کہہ کر خود رحمت عالم کہہ کر بھیجا ہے خدا نے یہ رہبر، بھیجا ہے خدا نے یہ رہبر. لولا کلمہ کی خاطر، لولا کلمہ کی خاطر دنیا خدا نے بنائی. سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا، تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں روشنی چھائی. سرکار تیرے آنے سے جلووں سے تمہارے آقا، جلووں سے تمہارے آقا پھیلی ہے نور کی کرنیں، پھیلی ہے نور کی کرنیں. خورشید و قمر نے آقا، خورشید و قمر نے آقا تم سے ضیاء ہے پائی. سرکار تیرے آنے سے
शहंशाई सरकार तेरे आने से, सरकार तेरे आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं ज़र्रे नाचीज़ के साथ ये रूहानी ट्रांसमिशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तबक़ा निस्वा, तबक़ा ख़वातीन के लिए ये स्पेशल सेगमेंट है। 12 प्रोग्राम्स हैं, 12 नशिस्तें हैं और जनाब आज हम दूसरी नशिस्त करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बात हो रही है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो यकीनन जामे है हर लिहाज से और जमी उमूर में हमें आपकी सीरत से इस्तिफ़ादा करना होगा, रुजू करना होगा। जनाब मैं आपकी समझाऊँगी और आलिमा सादिया सईद, मुझे ये बताओ कि अगर कोई हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता तो फिर किस तरह से आप रहनुमाई फरमाया करते थे? बहुत शुक्रिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक को देखा जाए, अभी आपा ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुफ्तगू के अंदाज़ तकल्लुम की जब बात हो रही थी तभी आपा ने इतनी खूबसूरत बात की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ तकल्लुम ही इतना खूबसूरत होता था कि इतना ठहर ठहर के बोलते कि गिनना चाहें तो अल्फाजों को गिन भी लें और समझने वाला उस बात को समझ भी लेता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ गुफ्तगू देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई भी सवाल करता, अर्जी पेश करता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे वो आलिम होता, बच्चा होता, बूढ़ा होता, जवान होता, सबसे नरमी से गुफ्तगू फरमाते और हर इंसान की सतह पे आकर, हर इंसान लेवल पे आके बात किया करते थे। यानी सबका एक अलग अंदाज था। यानी एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्जी पेश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना खूबसूरत अंदाज। फिर अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि अल्लाह रब कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं फरमाया वालिदैन के साथ उसने सुलूक, कहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। यानी जिसका जो लेवल, जिसको जो ज़रूरत थी उस लिहाज से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई फरमाते गए। और जो जितना सवाल करता, यानी जब सहाबी ने सवाल किया ना कि कौन सा अमल अफजल है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना, उसकी राह में जिहाद करना। तो आगे हाजत नहीं थी तो इतना मुख्तसर जवाब देते कि समझ में भी आ जाए और कोई हाजत भी ना रहे कि बात समझ में नहीं आई। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज इतना खूबसूरत कि सहाबा कराम, यानी कोई भी शख्स आए वो कहे कि मुझ पे इतने ज़्यादा चीज़ें हावी हो गई हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एक अमल बता देते कि अपने गुस्से पे काबू करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करम अशरफुल अंबिया हैं आप, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलों के हाल जान लेते थे कि इस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक सहाबी ने आके जब अर्जी पेश की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक के लिए अलग अलग पैराए, वो कहते हैं ना एक चीज़ सेट की कि वो पता हो कि किसको किस लेवल पे और कहाँ तक क्या चीज़ समझानी है। और ये अमल अच्छा उसकी तशफ़ी हो जाती ना, तशफ़ी हो जाती। यानी आपका अंदाज़े गुफ्तगू ही इतना खूबसूरत था, अंदाज़े तकल्लुम इतना प्यारा था कि मतलब कोई दुश्मनी के लिए भी आए तो वो सर को झुका देता था। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आता था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुताहरा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखे दीन इस्लाम की तबलीग की तो हम ये वाक़या बारहा सुनते हैं कि ताइफ का मैदान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर संगबारी हुई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। आपने फरमाया मैं रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ। और फिर देखने वालों ने देखा कि अबू जहल के दिल में ईमान नहीं था लेकिन उसके बेटे ने ईमान कबूल किया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अंदाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी किसी भी तरह का सवाल लेकर आ जाता वो खाली नहीं जाता था। और मैं अपनी बात का इख्तिताम बस यहीं पर करूँगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवरे आलम, वो जिनके दम से मस्जूदे मलाइक बन गया आदम, वो जिनका जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, फरिश्तों की सदाओं में, मौज़न की अजानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहिबा क्या पैगाम दीजिएगा? देखिए निदा साहिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे नज़र ना आए तो मुझे नींद नहीं आती, आपकी याद में ज़ारो क़तार रोता हूँ। या रसूल अल्लाह आप तो जन्नत में चले जाएंगे और मैं रह जाऊँगा।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہر دور میں رہی ہے ضرورت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، کچھ اور نہ چاہیے مجھے اپنے واسطے، مقصود زندگی ہے محبت رسول کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سعدیہ؟ میں یہاں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیے آج کی جو نوجوان نسل ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ اسے دین سے اتنا جڑنا چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ دین اسلام میں، کیونکہ ہمیں ایک یہ جو دین ہے نا لوگوں نے بہت مشقتوں سے حاصل کیا، ہمیں تھالی میں رکھ کر ملا ہے، ہمیں وہ قدر نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ماؤں کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ اس لیول پر تربیت یافتہ ہوں کہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ سرکار کی محبت در حقیقت ہے کیا۔ سارے عمل ایک طرف، جو سرکار سے جڑ جاتا ہے وہ ہر عمل سے جڑ جاتا ہے، ہر نیکی کی راہ سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جب جڑ جاتے ہیں تو رب تک رسائی مل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ میں شکر گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی، اور ماشاء اللہ ہماری یہ جو دو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں لیکن ہمارے سامنے تو ہم چھوٹا ہی کہیں گے نا بھائی، تو لاریب ہمارے ساتھ رہی، بہت اچھا پڑھا۔ طوبہ، ماشاء اللہ، طوبہ شعیب۔ اچھا، ہمارے یہاں آپ مستقل جو محفل دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کورس کی شکل میں یہ بچیاں بہت اچھا پڑھتی ہیں اور بڑی محنت کرتی ہیں۔ تو بچوں، آپ دونوں کو مبارکباد اور آپ دونوں کی بہت تعریف۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میسج صرف یہی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سلامتی والا دین ہے، تو ہر معاملے میں خیر بن جائیے، آسانیاں بانٹیے، لوگوں کو خوش دیکھ کے خوش ہونا سیکھیے اور لوگوں کی خوشی میں بھی خوش ہونا سیکھیے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ مومن دور اور مضر نہیں ہوتا، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ خیر الناس انفعہم للناس، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے حق میں زیادہ نافع ہے۔ تو نافع بن جائیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ایک کلام شامل کریں گے بچوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، ہاں جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ،